كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اب اگلا باب کتاب الصیام میں، اور یہی آخری باب ہوگا میرے خیال سے، باب الاعتکاف و قیام رمضان. یہ دو چیزوں کا بیان اس میں ہے، اعتکاف اور قیام رمضان. یہاں اس باب میں دو چیزیں بیان کی، اعتکاف کے مسائل، احکام، اور قیام رمضان. اعتکاف کے معنی آتے ہیں کسی چیز سے چمٹ جانا، کسی جگہ جم کر کے بیٹھ جانا، جم کر کے کسی جگہ قیام کرنے بیٹھ جائیں، دنیا کی ہر چیز سے اپنے آپ کو روک کر کے یہ بیٹھ جائیں، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے. سورۃ اعراف کی آیت، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کے نکلے ہجرت کی نیت سے کہ مصر سے نکل جائیں، سامنے دریا آیا. آپ حضرات جانتے ہیں، بارہا سنا ہے، موسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے، صبح ہوئی، فرعون ڈھونڈتا ہوا پہنچ گیا. جب فرعون قریب آئے تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ دریا میں لاٹھی مارو، راستہ بن جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پانی دونوں طرف سے جم گیا، پہاڑ کے مانند بیچ سے بہترین راستہ بنا، نکل گئے. موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ایمان والے ساتھیوں کو لے کر کے نکل گئے. فرعون جب پہنچا تو دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، اس نے اپنے تمام لشکر کو لے کر کے وہ بھی گھس گیا اس دریا کے اندر، راستہ بنا ہوا ہے. جب سارے فرعونی داخل ہو گئے تو اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ دریا بہہ جا. جو دونوں طرف دریا جمع ہوا تھا، دریا اللہ نے حکم دیا بہنے لگا. ساری قوم فرعون کی غرق کر دی گئی، ایک انسان نہیں بچا. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کی، آگے بڑھے. آگے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک بت ہے جہاں لوگ اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے.
اور کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، وہ کیا۔ تو وہاں جو جم کر کے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت اس قبر پر، درگاہ پر، مزار پر، تو دیکھیں ان کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ انبیاء میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جا کر کے لوگوں سے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، مجاور ہیں، بہت سارے چڑھاوے چڑھانے والے، نذرانہ پیش کرنے والے وہاں عوام بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ مورتیوں کی کیا حقیقت ہے جہاں تم لوگ اعتکاف کر کے بیٹھے رہتے ہو؟ دیکھیں مجاور پیشہ ور لوگ صبح سے شام تک جم کر کے قبر پر بیٹھے رہتے ہیں، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کے، بیوی بچے کام دھندے سب چھوڑ کر مجاور بیٹھا رہتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ نے کیا بات ہے تم لوگ یہاں اعتکاف کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ تو اعتکاف کہتے ہیں کسی جگہ بیٹھ جانا، جم کر کے، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ایک جگہ بیٹھ جانا اعتکاف ہے۔ لیکن شریعت کے اصطلاح میں، اسلامی فقہ میں، دین اسلام کے اندر اعتکاف کہتے ہیں اللہ تعالی کی عبادت، اللہ تعالی کی عبادت، ذکر اذکار، رضا جوئی کے لیے کسی مسجد میں آدمی بیٹھ جائے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، اور اسی مسجد ہی میں 24 گھنٹے رہے، دنیا سے سارے تعلقات توڑ کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ جانا، شریعت میں اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہاں اعتکاف کا تذکرہ ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کے بیان کیا، مسائل اور احکام و آداب، وہیں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا بھی، تو قرآن میں بھی اور حدیث کے اندر دونوں میں اعتکاف کا تذکرہ موجود ہے، قرآن میں بھی اور حدیث کے اندر بھی۔ اور اجماع امت سے طواف کرنا، اعتکاف کرنا، اور سب سے زیادہ تاکیدی اعتکاف جو ہے وہ رمضان کا ہے، رمضان کے آخری عشرے کا۔ تو اس باب میں اعتکاف کے مسائل بھی بیان ہوں گے۔ اور دوسری چیز قیام رمضان، قیام رمضان کہا جاتا ہے جس طرح سے رمضان کی دنوں میں عبادت کرتے ہیں، تو رمضان کی راتوں میں اپنی نیند پر کنٹرول کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ آپ بیٹھ جائیں رات میں، رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، اور عام طور پر قیام رمضان کا مطلب تراویح کی نماز پڑھنا سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ہے، لیکن رمضان کی راتوں میں بستر چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت، ذکر اذکار، توبہ استغفار میں گزارنا، یہ ساری شکلیں جو ہیں وہ قیام رمضان کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث متفق علیہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو انسان
ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ دو شرطیں ہیں، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلی زندگی کے جتنے گناہ ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ ما تقدم من ذنبہ، جتنے گناہ سابقہ زندگی میں ہوئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں کئی چیزیں سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو قیام رمضان کے ثواب کی دو شرطیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والے جگنے والے بہت سارے ہیں، لیکن ثواب کا مستحق صرف وہ انسان بنتا ہے جس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں۔ اللہ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یہ دونوں شرطیں ہیں، جو بھی رمضان میں قیام کرتا ہے، رات کو تراویح کی نماز پڑھتا ہے، رات میں عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، جس نے بھی رمضان کی راتوں میں قیام کیا، عبادت کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے پچھلے۔ پہلے ایمان اور احتساب سمجھنا ہے۔ ایمان کا مطلب آتا ہے تصدیق اور یقین۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض قرار دیا ہے، ارکان ایمان میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ قیام کرے۔ نمبر 2 واحتساب، احتساب کا مطلب ہے کہ قیام کرتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، قیام کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ شرط بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات لوگ اتفاقی طور پر قیام کر لیں گے، یعنی کہیں گیا ہوا ہے، پھنس گیا، نکلنا ہی بارت قیام کر لیتا ہے، یا بھئی تو رمضان میں کرنا ہی کرنا ہے نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان وضو کرتا ہے، گھر سے جاتا ہے، اور اس امید میں نیت خراب کرتا ہے کہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ اس قیام کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے قیام کریں۔ یہ ہے احتساب۔ روٹین نہیں کہ روٹین ہے، عادت بنی ہوئی کر لے گا، نہیں، باقاعدہ قصد اور ارادے اور ثواب حاصل کرنے کی نیت اور ایمان و یقین کے ساتھ انسان قیام کرے گا تو اس کا روزہ اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک چیز تو یہ ہے دوستو۔ دوسری چیز یہ سمجھنی ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ دوسری چیز اصل میں یہ سمجھنی ہے کہ عام طور پر اتنا تو بیان ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا یا رمضان میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آیا انسان کے صغائر اور کبائر سارے گناہ معاف ہوتے ہیں یا کہ صرف صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر معاف نہیں ہوتے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔
یہاں اہل علم کا اور ائمہ کا اختلاف ہے. بعض اہل علم نے تو کہا کہ نہیں، سارے صغائر کبائر سب معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ صرف صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر معاف نہیں ہوتے. اور ان کے سامنے چند دلائل ہیں. نمبر 1، سورۃ النساء کی آیت نمبر 31، رب العالمین فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر، مسلمانوں اگر تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے جو منع کیا گیا ان سے باز رہو. ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، کبائر سے بچتے رہو. صغائر اگر تم سے گناہ ہو جائیں گے تو ان عبادات کے ذریعے تمہارے نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری ساری سیئات اور ساری برائی گناہوں کو معاف کر دیں گے. دیکھیں یہاں ان تجتنبوا کبائر آیا ہے، گناہوں سے بچو گے تب، کبائر سے بچو گے تو صغائر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان پر پردہ ڈال دے گا. اہل علم کی بڑی جماعت اسی قول کے قائل ہیں. نبی علیہ السلام کی اس مفہوم کی آیت اور ہیں، سورۃ نجم کے اندر بھی ہے اور حدیثیں بھی ہیں. بڑی مشہور حدیث الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہما اذا اجتنبت الکبائر، اذا اجتنبت الکبائر. یہ حدیث صحیح مسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر کے اگلے رمضان تک. جتنی گناہ ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، رمضان کی روزے کی برکت سے، قیام کی برکت سے، 5 وقتہ نماز کی برکت سے. فرمایا اذا اجتنبت الکبائر، جبکہ کبائر سے بچا جا رہا ہو، بچ رہے ہوں. دیکھیں اس حدیث میں بطور شرط کے بیان کیا کہ ان عبادات سے بندے کے سارے گناہ معاف کر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ کبائر سے بچنے والا ہو. اور اگر کبائر کر رہا ہے تو پھر اس کے گناہ، اس کبائر گناہ معاف نہیں ہوتے. یہی اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ نماز سے، روزے سے، یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں نیکیاں، جس میں آیا کہ نماز، جمعہ، رمضان، ان سے تمہارے اتنے پچھلی زندگی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اکثر اہل میں کہنا ہے کہ گناہ صغائر ہے. رہی بات کبائر کی، کبائر گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک جماعت کا قول میں نے بتاؤ تو یہی کہتے ہیں صغائر کبائر سب معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر اہل علم جو کہتے ہیں معاف نہیں ہوتی، سارے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر معاف نہیں ہوتے. تو اب سوال ہے کہ کبائر کیسے معاف ہوں گے؟ تو کبائر کے معاف ہونے کا ایک ذریعہ ہے توبہ، استغفار. انسان جب توبہ کرے گا کثرت سے تو توبہ کی برکت سے انسان کے کبائر، بڑے سے بڑے گناہ معاف کر جاتے ہیں سوائے شرک کے. شرک سے انسان کو اللہ تعالیٰ اس وقت معاف کرتا ہے جب شرک سے توبہ استغفار کر لے. یہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، قیام کے ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے، ایمان احتساب کے ساتھ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
اگلی حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر اي العشر الاخير من رمضان شد مئذره واحيا ليله وايقظ اهله متفق علیہ۔ یہ احادیث عام طور پر رمضان کے مہینے میں مساجد میں دروس میں سننے کو ملتے رہتے ہیں، سب کو یاد ہوگی۔ اس حدیث کو جو میں نے ابھی پڑھی، اس حدیث کی روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حدیث متفق علیہ ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئذرہ، اپنی لگوٹ کس لیتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَةً، ساری رات زندہ رکھتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے تھے، جگاتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ اس حدیث میں پہلی حدیث جو آپ نے پڑھی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہاں پورے رمضان میں قیام کی فضیلت تھی، پورے ماہ رمضان میں قیام کی فضیلت، پہلے رمضان سے لے کر کے آخر تک کوئی دن خاص نہیں تھا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ماہ رمضان میں قیام کیا پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ عام راتوں کے لیے پورے رمضان، لیکن ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے اس میں قیام کا، عبادت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی چند خصوصیات ہیں۔ انشاءاللہ اس حدیث اور اس کے شرح میں انہی خصوصیات کو جو ماہ رمضان کے آخری عشرے 11 سے لے کر کے 29 یا 30 راتیں جو ہیں، ان کے مخصوص صفات اور خوبیاں ہیں اور فضائل ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام عام رمضان میں اور ان دنوں عشر اخیر میں آپ کے عبادت و اطاعت میں، آپ کے زندگی میں بڑا فرق ہوتا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بہت کثرت سے مشغول ہو جاتے تھے۔ پھر 3 چیزیں بیان کی۔ نمبر 1 شد مئذرہ، نمبر 2 وَأَحْيَا لَيْلَةً، نمبر 3 وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ۔ یہ 3 چیزیں ہیں دوستوں، ان کو سمجھنا ہے۔ پہلی چیز ہے شد مئذرہ، نبی علیہ السلام اپنی لگوٹ کس لیتے تھے۔ لگوٹ کس لینے کا مطلب اصل میں، لگوٹ کس لینے کا کیا مطلب ہے؟ لگوٹ کسنے کا مطلب ایک محاورہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالی نے تشبیہ دی ہے، جب 2 پہلوان اکھاڑے میں کشتی کے لیے اترتے ہیں تو دونوں اپنے بدن کے سارے کپڑے نکال دیتے ہیں، سارے کپڑے، صرف ایک لنگوٹ باندھ رکھتے ہیں، بس لنگوٹ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں باندھتے۔
لیکن لگوٹ باندھنا کمال نہیں ہے. یہاں جو تشبیہ دی جا رہی وہ یہ کہ پہلوان جب لگوٹ باندھ کر کے اکھاڑے میں آ جاتا ہے تو زندگی کے سارے مقاصد بھول جاتا ہے. صرف ایک مقصد اس کے پیش نظر ہوتا ہے. وہ کیا؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، نہ بیوی کی، نہ بچے کی، نہ بھوک کی، نہ پیاس کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی، کوئی پرواہ نہیں. صرف لگوٹ باندھ لینے کے بعد ایک فکر ہوتی، کیا؟ سامنے والے پہلوان کو مقابل میں اس کو کیسے شکست دے. اس کے علاوہ لگوٹ باندھ لینے کے بعد اکھاڑے میں پہلوان کا کوئی اور مقصد ہوتا ہی نہیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا، ایک ہی مقصد ہوتا ہے. صرف ساری توجہ اور ساری کوشش کہ ہم اس کو کس طرح سے شکست دے دیں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام عائشہ رضی اللہ تعالی جو تشبیہ دیتی ہیں کہ اللہ رسول رمضان کا آخری عشرہ آتا تو لگوٹ کس لیتے تھے، باندھ لیتے تھے. شد من ازرہ، کیا مطلب ہے؟ جس طرح سے اکھاڑے میں پہلوان لگوٹ باندھ لینے کے بعد صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کس طرح سے دشمن مد مقابل کو ختم کریں، شکست دیں. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری عشرہ لگ جاتا تو صرف آپ کا ایک مقصد ہوتا اللہ کی عبادت کرنا. کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قربانی کر کے تقرب حاصل کر لے، کتنا زیادہ نیکیاں اکٹھا کر لے. اس لیے ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام جگتے رہتے. یہ مطلب ہے شد من ازرہ، لگوٹ کس لیتے، یعنی آخری عشرے میں آپ کا صرف ایک مقصد ہوتا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت، اور اسی لیے آپ اعتکاف میں جا کر کے بیٹھ جاتے تھے. دنیا کا کوئی اور مقصد، کوئی چیز مد نظر رہتی نہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کاروبار، نہ لین دین، کچھ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت. نمبر 2، دوسرا مقصد واحیا لیلہ، نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے کی ساری راتیں زندہ رکھتے تھے، راتوں کو زندہ رکھتے تھے. رات کو زندہ رکھنے کا مطلب یعنی آپ سوتے نہیں تھے، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، تسبیح تہلیل، انہی ساری نیکیاں حاصل کرنے میں نبی علیہ السلام کی ساری رات گزر جاتے. احیا لیلہ، عام دنوں میں نبی علیہ السلام لیٹ کر کے آرام بھی کر لیں، لیکن آخری عشرے میں تو بالکل بستر سے الگ ہو جاتے تھے. واحیا لیلہ. نمبر 3، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں صرف آپ اکیلے عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی، سارے چھوٹے بڑے جو ہیں سب کو رمضان کی آخری عشرے کی راتوں میں جگاتے اور سب کو حکم دیتے کہ عبادت کرو، تسبیح تحلیل کرتے رہو، ذکر اذکار کرتے رہو، دعائیں مانگتے رہو. تو اس طرح سے ساری رات گزر جاتی تھی. نمبر 4، چوتھی چیز اور ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری عشرے کے اندر کیا کرتے تھے، وہ ہے واعتزل النساء، آپ عورتوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے. 4 ہو گئے. نمبر 1، آپ لگوٹ کس لیتے،
یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ساری رات جگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، ذکر اذکار۔ نمبر 3، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں تو آیا، بعض ازواج مطہرات کہتی ہیں گھر والوں کو نبی علیہ السلام آخری عشرے میں بیدار رکھنے اور جگنے عبادت میں مشغول رکھنے کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کوئی مریض، بوڑھا یا بچہ ہے جو سیدھے بیٹھ نہیں سکتا تو اللہ رسول ان کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، سب کو جگاتے اور سب کو کہتے ٹیک لگا کر کے، تم پیٹھ سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر۔ لیکن بیٹھے بیٹھے ٹیک لگائے، بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اتنا اس قدر اہتمام تھا۔ اور چوتھا، وَاعْتَزَلَ النِّسَاءَ، عورتوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے۔ یہ آپ 4 عمل کرتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں ایک لفظ اور آیا ہوا ہے، وہ یہ کہتے کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جس قدر عبادت کرتے تھے، نیکیاں اکٹھا کرنے اور اجر و ثواب جمع کرنے میں جتنی کوشش کرتے تھے، اتنی کوشش پورے سال میں کبھی بھی آپ نہیں کیا کرتے تھے۔ کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ تو آخری عشرے کی میں آپ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو عبادت اور ذکر اذکار اور تقرب اللہ، اجر و ثواب حاصل کرنے میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے۔ ساری رات جگ جاتے، لنگوٹ باندھ لیتے۔ بہرحال سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یہ بات تو ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے منقول ہے، کہتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، متفق علیہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف اور آدائیاں تھے ہے، لیکن ہمارے یہاں آگے پیچھے پھر آ رہے ہیں، تھوڑا ترتیب بدلی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف کرنا شروع کیے تو اس کی تفصیل یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بتایا کہ ماہ رمضان کے اندر ایک لیلۃ القدر ہے، جس لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ رمضان میں کب ہے۔ آپ رمضان مبارک کا چاند نکلتے ہی، رمضان کی پہلے ہی تاریخ، پہلے ہی رمضان سے آپ نے اعتکاف کر لیا۔ اعتکاف اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بتایا نہیں کہ رات کب ہے،
چلو پہلی ہی تاریخ سے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ لیلۃ القدر ہم کو نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے مسجد میں اعتکاف کیا، مسجد کے کنارے آپ نے چادر چٹائی کھینچ کر کے اپنا ایک حصہ الگ کر لیا جہاں اعتکاف، جس کو معتکف کہتے ہیں۔ جب آپ بیٹھ گئے تو بہت سارے صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے لیلۃ اعتکاف کی نیت۔ اس طرح سے اعتکاف شروع ہوا، مسجد میں بہت سارے لوگ اعتکاف کی۔ 10 رمضان گزر گیا، ابھی تک کوئی اعتکاف لیلۃ القدر کے ملنے کی کوئی امید نہیں لگی۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی میں تو 10 دن کا اور اعتکاف کروں گا، تم میں سے جس شخص کو جانا ہو جائے، چونکہ لیلۃ القدر تو ابھی نہیں ملی ہم کو، اور لیلۃ القدر ہی کے لالچ اور اس کے حاصل کرنے کے لیے میں نے اعتکاف کیا ہے، تو میں تو اگلے دنوں کا بھی اعتکاف کروں گا۔ اب تم لوگوں کی اپنی اپنی مرضی، جو چاہتا ہے اعتکاف کرے اور جو چاہتا ہے چلا جائے۔ نبی علیہ السلام نے 10 دن کا اعتکاف اور کیا، اس طرح 20 دن کا اعتکاف ہو گیا۔ 20 رمضان گزر رہا تھا، کو عصر کے قریب جبرائیل امین آئے، اور آنے کے بعد کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامکا، آپ لیلۃ القدر جس کی حرص میں، جس کا آج و ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ مسجد میں آ کر کے اعتکاف کیے ہوئے ہیں، یہ جو آج سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، ابھی جس پہلے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا اس میں نہیں، آگے ہے۔ تو اللہ رسول نے فرمایا بھائی میں تو اگلے عشرے کا بھی اعتکاف کرتا ہوں، تم میں سے جس کی ہمت ہو کرے اور جس کی ہمت نہ ہو واپس چلا جائے۔ آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کر لیا۔ پھر دوسرا عشرہ جب مکمل ہوا، تقریباً روزہ دن کا آخری حصہ تھا، تو جبرائیل امین آئے اور فرمایا کہ لیلۃ القدر تو اگلی دنوں میں ہے، اس عشرے میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر اپنے معتکف سے نکل کر کے مسجد میں جتنے لوگ اعتکاف کیے ہوئے سب کو بتایا بھائی اعتکاف ان 20 دنوں میں نہیں تھا، اگلے آنے والے 10 دنوں میں ہے، یعنی آخری عشرے میں ہے، تو میں تو آخری عشرے کا بھی اعتکاف کروں گا تاکہ لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہو جائے۔ اب باقی آپ لوگ سوچیں، تم میں سے جو چاہتا ہے ٹھہرے اور جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ اللہ اکبر، آپ نے اختیار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دن 21ویں رات کو لیلۃ القدر کی کچھ آثار معلوم پڑے۔ بہرحال اس طرح نبی علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، لیکن جب اللہ تعالی نے آپ کو بتا دیا کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو نبی علیہ السلام کو جب اطلاع مل گئی، اس کے بعد سے تا دم حیات آپ نے عشر اخیر جو رمضان کا ہے اس میں آپ نے اعتکاف کیا، باقی عشروں میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ پورے رمضان میں جب بھی آپ چاہیں گے اعتکاف ہو جائے گا، اور جتنے دن کا چاہیں گا ہو جائے گا، لیکن آخری عشرے کا پورے 10 دن کا پورے عشرے کا اعتکاف کریں تو یہ سب سے زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ نبی علیہ السلام کرتے رہے، اور اسی میں لیلۃ القدر بھی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اس سنت کو جاری کیا اور قیامت تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اسی پر بات ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے نشستوں میں اعتکاف کے سارے مسائل اور آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔